میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، آواز بلند کر کے، چلا کے میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں۔ میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، اپنی ہی آواز سے، کسی اور کی معرفت نہیں، میں خود فریاد کر رہا ہوں۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال ہوتی تو میری راہ سے واقف تھا، جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف دیکھ اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہیں رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ آئے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا، میرا حصہ۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ میں تیرا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ بھائیو بہنوں، خداوند کے پیارو، جو بھی سن رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ مل کر دل و جان سے خداوند کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، ترس وہ ان پر کھاتا ہے جنہیں ہر قسم کی مصیبت کھا رہی ہے، کیڑوں کی طرح کھا رہی ہے، ان کی زندگی کو پریشان ہے۔ اس خدا کی حمد اور تمجید اور بڑائی کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، جو ہم پر رحم کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج جو باتیں آپ سنیں گے ان سے آپ کی ہمت افزائی ہو، جان میں جان آئے اور آپ خوشی سے بھر جائیں اور کہیں خداوند تیرا نام مبارک ہو، تجھ سے پیار کرنے والا کوئی اور ہے نہیں۔ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں، جو میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ رسپانسز میں اتنا زیادہ واقف تو نہیں ہوں اس ٹیکنالوجی سے، لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، ہمت افزائی۔ آپ سب کے لیے میں خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں، اور میری دعا خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ جب تک خدا مجھے توفیق دے رہا ہے، میں یہ خدا یسوع مسیح کی محبت کا پرچار کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا جب تک خدا توفیق دے۔ یہ بہت ضروری ہے، انسان پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ بہت لوگ ہیں جنہوں نے کسی قسم کی بھی محبت کا تجربہ نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور ان کو انعامات حاصل ہوئے ہیں، ان کے گھر میں دیواروں پر ان کی تصویریں ہوتی ہیں، جو چیزیں ان کے انعام ہوتے ہیں وہ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کچھ کمایا ہے، کچھ کیا ہے۔ تو انعام اس کو ملتا ہے، جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے۔ کبھی ہارنے والے کو بھی انعام دیا گیا ہے، جیتنے والے کے لیے تو ہے، تعریف بھی ہے۔
तालियां भी बजाई जाती हैं, लोग उनकी तरफ ताकते हैं, उन्हें अपना हीरो बना लेते हैं। अब वो जो हार गया और वो जो हारता चला जा रहा है, आज आपको ताज्जुब होगा ये सुन के, जैसे कि उन्वान में आप देखोगे ना, द गिफ्ट, दात, इनाम। इनाम, ये ऐसा इनाम है जो उसके लिए है जो हार गया। कभी ऐसा भी होता है हारे हुए के गले में हार डाले जाए, जो हार गया उसके गले में हार डाला जाए। आप सुनेंगे ऐसा ही है। इसी को तो इंजील कहते हैं। वो जो जीत गया वो जानता है कि वो हारा हुआ है। अरे भाई, एक काम अच्छा कर लिया, वो जो दूसरे काम है जहां वो हारा हुआ है वो किसी को पता नहीं होता। लेकिन यहां एक ऐसा इनाम है, उसको दिया जाता है जो हार गया है, जिसे उसकी शर्मिंदगी चबा रही है, उसकी तन्हाई से उसकी जान घबरा रही है, और बस वो कह रहा है मैं कहाँ जाऊं, किसका दर है जहां मैं खटखटाऊं। है कोई जगह, है कोई ऐसा दर, ऐसा दरवाज़ा, कोई जगह है ऐसी जहां मैं भी जा सकूं? है कोई जो मुझे भी कबूल करेगा? अरे आपको ये खुशखबरी सुनाना मांगता हूं, ज़रा देखिए, मैं पढ़ता हूं। ये बाइबल में एक किताब है, उसको कहते हैं आमाल, काम। ये काम आदमी के नहीं है, ये पवित्र आत्मा के, पाकरू के काम है जिनका जिक्र यहाँ पर है। तो खुदावंद का एक शागिर्द है, उसने पाकरू से भरपूर होकर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का पैगाम सुनाया है और बताया है कि गुनाह मार डालता है, लेकिन एक वो है जो बचाने के लिए आया और वो जिंदा है, उसके पास चले आओ। तो लोगों ने जब सुना तो उनके दिलों पर लिखा चोट लगी, असर हुआ। और वो ये सवाल करते हैं, लिखा जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, आए भाइयों, हम क्या, देखो पहले उनको कह रहे थे तो नशे में हैं, नशा पी रखा, पता नहीं क्या बक रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब क्या बात हो गई है? कलाम सुनने के बाद कह रहे हैं आए भाइयों। हर इस कलाम में पता लग जाता है, सुनने वाले को पता लग जाता है कि ये लूटना मांग रहा है, या इसके पास देने के लिए कुछ है। ये लूटना मांग रहा है या लुटा रहा है ये? अब कह रहे हैं भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, देखो ये है सुनने वाली बात, यहां है वो इनाम। तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। भाइयों हम क्या करें और क्या कर लें? उनको कह रहा तुम्हारे लिए इनाम है। बड़ी अजीब बात है कि नहीं है? अरे जीतने वालों को इनाम मिलता है, ये हारा हुआ कह रहा हम क्या करें, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? वो कहता तुम्हारे लिए इनाम है, कैसे हासिल करें? देखा, तौबा करो, कह दो कि मैं गुनाहगार। तौबा करने का मतलब ये नहीं होता, जहाँ मसीहत में बता तौबा का जिक्र है वहाँ ये नहीं होता अच्छा जी कोई बात नहीं अब मैं पूरे ज़ोर से कोशिश नहीं। तौबा ये नहीं है, तौबा इरादा नहीं है। तौबा ये है खुदा के हुजूर इस बात का इकरार करना कि मेरे बस की बात नहीं है ये। तो वो कहता तेरे बस की बात ना सही, मेरे बस में है, ये ले मेरा इनाम, ये ले जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं, तेरी बेबसी का इलाज ये है। इनाम उसके लिए जो हार गया है, हारे हुए के गले में हार। यही तो है मसीहत, यही तो है अजीब बात जिसकी वजह से लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, आ रहे हैं, आते आएंगे। क्योंकि गुनाहगार के लिए कहीं दरवाज़ा नहीं, कोई दर ऐसा है नहीं जहां वो जाए। वो कोई ठीक है तो कह रहा था, यीशु मसीह के बारे में को कह रहा था, इस गज़ल का एक पहला शेर है, आपको सुना दूं। तही दामन मसीह के दर से लौटाया नहीं जाता। तही दामन कहते खाली हाथ,
مسیح کے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، تہی دامن مسیح کے در سے لوٹایا نہیں جاتا۔ یہی در ہے جہاں عاصی بھی ٹھکرایا نہیں جاتا، گناہ گار کو ٹھوکرے مار کے نہیں نکال دیتے، ارے جا یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، تو شراب پیتا ہے، تو گندا ہے، تو غلیظ ہے، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہاں تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہی در ہے جہاں عاصی گناہ گار بھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ اس نے کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، انعام دوں گا۔ اب یہ جو انعام ہے اس کے بارے میں یہ تو بہت بڑا مضمون ہے، ایمانداروں سے پوچھو، کیونکہ یہاں بتایا گیا روح القدس انعام میں دیا جائے گا۔ یہ انعام روح القدس کا ہے، پاک روح کا انعام۔ پاک روح کا قیام کمایا نہیں جاتا، اور اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس کی شریعت بتائے ایسا کرو، اس کے پاس جاؤ، وہ نہیں، خدا کے کلام میں ایسا نہیں بتایا گیا ہے۔ توبہ کرتا ہے جو کہ انسان اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے گا بپتسمے میں، بپتسمے کا یہی مطلب ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا کا پاک روح، خداوند اپنے پاک روح کو اس کو آدمی کو لے کے، اس عورت کو لے کے، گناہ گار کو پاک روح کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے، یسوع مسیح اسے پاک روح کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انعام۔ اب اگر کوئی پاک روح کے حوالے ہو جائے، سپرد ہو جائے، پھر دیکھو اس کی زندگی میں کس قسم کے معجزات ہوتے ہیں۔ اسے مددگار کہا گیا ہے۔ وہ ہے اصل میں مددگار اس کا جو لاچار ہے، جو لاچار ہے، چارہ ہی کوئی نہیں اس کا علاج، وہ جو لاچار ہے اس کا مددگار ہے پاک روح۔ وہ جو اپنی زندگی سے بیزار ہے، خودکشی کرنا مانگ رہا ہے، اس کے لیے مددگار ہے پاک روح، جس کا ضمیر اس کو لعنت کر کر کے شور مچاتا ہے اس کے اندر، اس کا ضمیر دل کہتا ہے تو گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے، تو بدکار ہے۔ اس کے لیے ہے یہ مددگار پاک روح۔ اسے انعام کہا گیا۔ ارے انعام ہارے والے کے، ہارے ہوئے گلے میں ہار ہے یہ پاک روح کا انعام۔ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے یہ، جو مان لے کہ میں گناہ گار ہوں، جو مان لے کہ میں لاچار ہوں، جو کہے ہائے ہائے میں کہاں جاؤں۔ یہ کمائی نہیں ہے کہ میں نے بڑے روزے رکھے تھے اور میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، اس کے لیے قیمت نہیں دی جاتی، اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیا جاتا ہے جس حالت میں بھی ہوں میں، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ہارے ہوئے کے گلے میں ہار۔ یہ ہے پاک روح کا انعام، اپہار۔ تو اس کے معجزات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا کہا جائے، ساری زندگی لگ جائے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ کیا نہیں کہہ سکے۔ لیکن جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، جس کا تجربہ ہوا ہے آپ کو، ایمانداروں کو، انہی کے منہ کی بات چرا کے، انہی سے لے لے کے، جب میرا بھلا ہوا وہی آپ کی نظر کر رہا ہوں میں۔ یہ کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے پاک روح کا انعام۔ انعام اس کے ہاتھ میں جسے چاہے دے دے، جو چاہے لے لے۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کچھ باتیں جو خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کو کلام میں سے یاد دلاؤں گا۔ آپ میں سے بہتے ہیں، کاش کہ مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا۔ ایسی پیاری پیاری بہنیں خدا کا کلام سنا رہی ہیں، ایسے پیارے پیارے بھائیوں کو خدا نے کھڑا کر دیا ہے، ان کی آنکھیں کھول دی ہیں، لکھا ان کا ذہن کھول دیا ہے، وہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہیں، اور جس ڈھنگ سے وہ سمجھا رہے ہیں، ہائے ہائے۔ سب کو میرا سلام، آپ کو بیٹی، پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ سب کو میرا سلام۔ لگے رہو، شاباش، لگے رہو، اس کی طرف دیکھتے رہو اور دکھاتے رہو، اس کی طرف سنتے رہو اور سناتے رہو۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، میرے لیے بھی دعا کرتے رہو، جب تک ہوں میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ایک ایسا ہے جو ہارے ہوئوں کو گلے میں ہار ڈالتا، جہاں کوئی ہاتھ نہ ڈالنا چاہے
وہ کرتا کام ایسے عجیب. تو دیکھو کیسی پیاری بات پاک روح کی. سب سے پہلی بات جو خدا یسوع مسیح نے بتائی تھی جو پاک روح کے بارے میں ہے، جو پاک روح ہر گناہگار کی زندگی میں کرتا ہے. یوحنا کی انجیل کا 16واں باب ہے. یہ سارا آپ 14, 15, 16 باب پڑھیے، اس میں پاک روح کا ذکر ہے. لیکن اس میں یہ بتایا گیا اس کے 14ویں آیت میں روح القدس کے بارے میں، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے وسیلے سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو، لیکن اس سے پہلے یسوع مسیح کا جلال ایمان لانے والے پر ظاہر ہوتا ہے. پہلے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو پتہ لگتا، روح القدس دکھاتا کہ جس پر تو ایمان لایا ہے یہ دیکھ ہے کون. کوئی نہیں جانتا یسوع مسیح کو وہ کون ہے. ہماری قیاس آرائیاں ہیں، ہم یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ایسے ہمارا قیاس ہوتا ہے. کئی ایک ایسے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا والی بات ہے. ارے خدا کا کلام پڑھو، پاک روح کے سوا اور کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ وہ کون ہے. ہم اپنی حکمت کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے تو اس نے کہا تھا ان کا ذہن کھول دیا تھا کہ کتاب مقدس کو. ذہن ہمارا قبضے میں تاریکی کے. ذرا ایک آیت دیکھیں میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں 12واں باب. پہلا کرنتھیوں 12واں باب ہے. یہ حوالے آتے ہیں، آپ لکھ لینا، خود دیکھنا آپ کو وہ بات نظر آئی جو مجھے آئے گی، جو مجھے کبھی نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کے ساتھ جو خدا کا رشتہ ہے وہ بالکل بے مثال ہے. آپ کو کچھ ایسی بات دکھائی دے گی اسی میں جو مجھے نہیں نظر آئی. لیکن دیکھیے، بس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. ارے جانے کیا کیا کہتے ہیں یسوع مسیح کو. اس زمانے میں کسی نے اسے رب کہا تھا، ربی، استاد کہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ مکار ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ گناہ گاروں کا یار ہے، کسی نے کہا ہو سکتا ہے یہ نبی ہے. آج پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. ارے جس پر خدا پر رحم ہوا، جسے روح القدس مددگار ملا نا، اس کی آنکھیں کھل جاتی، وہ دیکھ کے کہتا ارے یہ وہ نہیں جو میں نے سمجھا تھا، یہ وہ نہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کون ہے. جھک جاتا پھر وہ سامنے. اس روح کے بغیر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ خداوند ہے. ارے وہ تو خداوند ہے. یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ روح القدس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ یسوع مسیح کا جلال خدا کے بندے پر ظاہر ہوتا ہے. اس کا جلال دیکھ کے وہ کہتا ہے یہ کون ہے. پھر نہیں کھڑا رہ سکتا، خاموش ہو جاتا ہے، روتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. آنسو نکلنے لگتے. ہائے ہائے. پھر ان آنسوؤں سے انسان کی روح کی آنکھیں دھل جاتی ہیں. بڑے مقدس آنسو ہیں وہ. پھر آنکھیں دھل جاتی ہیں اندر کی، تب ان کو دکھائی دیتا ہے یہ کون ہے. ارے یہ تو الفا اور اومیگا ہے. ارے یہ تو وہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہمارا باپ ابراہیم ترستا تھا اور اس نے دیکھا تھا اور خوشی. یہ وہ ہے. یہ روح القدس کا کام ہے. یہ پہلی بات ہے. جب کوئی اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے گا تو خدا اس کی آنکھیں، پاک روح آنکھیں کھول دے گا. اسے عرفان حاصل ہوتا ہے، معرفت، پہچان خدا یسوع مسیح کی. تمام دنیا میں جتنے ایماندار گواہی دے رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے. کچھ تو ایسے ہم تو گالیاں دیتے تھے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، کہتا میں تو گالیاں دیا کرتا تھا اسے. اب گالیاں کھاتا ہے. اب لوگ اسے گالیاں دیتے. اب کہتا گالیاں دے گا کرتا تھا، میں اس کے نام کی خاطر گالیاں کھاتا ہوں. ارے اس نے مجھے ہارے ہوئے کے گلے میں ہار ڈالا ہے. دنیا تو میرے گلے میں پھانسی ڈالنے کو، پھندا ڈالنے کو تیار تھی. مار تو اسے. ایک اور چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے، جسے خدا یسوع مسیح کی پہچان ہو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور روح القدس اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ زبردست قدرت ہے پاک روح کی، اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن وہ بہتر بنانے والا جانتا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے کہ بدتر ہو رہا ہے. جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، سب سے خطرناک اس کے اندر جس چیز کو جو برباد کرنے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبر، میں دوسرے سے بہتر ہوں. پاک روح جب کسی کی زندگی میں کام کرے گا اس کی زندگی تبدیل ہوئے گی. کہاں لکھا ہوا ذرا دیکھو، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی زندگی تبدیل، اس کے نام کا خط ہے. یہ آپ حوالے لکھ لینا میرے پیارے بھائی پیاری بہنیں، آپ خدا ان کو پیار کرنے والے لوگ ہو. دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر. ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے، ہمیں دھوکہ دیا جاتا تھا، فریب کھانے والے، رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے. ارے کیسا مبارک وہ آدمی جو کہے میں خدا کا بندہ ہوں. پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو. مبارک وہ ہے جسے خدا کہے یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ. کہتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کس کس چیز کے بندے تھے، بندے ہوئے تھے. بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں گھینا رکھتے تھے. اب یہ دیکھیے، جب ہمارے منجی نجات دینے والے خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت محبت ظاہر تو اس نے ہمیں نجات دی، ناسبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق. اب دیکھیے کیا ہے یہاں، نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ ایک نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں. پالوس ایک جگہ کہتا ہے جب ہم یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ جوں ہماری باطنی انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے تو ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. یہ ایک نیا پن ہے جو روح القدس ہر روز پیدا کرتا ہے. کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا کرے گا آپ میں، جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں گے اور دیکھنے والے کہیں گے یہ بات تو یسوع مسیح کی سی ہے. یہ کام پاک روح کرتا ہے، اسی لیے اس کو انعام کہا گیا ہے. ایسا پیارا انعام گناہگار کے لیے جو اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا. روح القدس کہتا لا میں تیری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا. قدرت. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ زبردست ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بدل کے کس کی طرح بنتا ہے؟ بدل کے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح بن جاتا، کیونکہ یہ اسی کا روح ہے، اس کا مزاج، اس کی محبت، اس کی سب چیزیں. دیکھو میں ایک ہی جگہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ روح القدس کے پھل پیدا ہونے لگتے ہیں اس کے اندر، زندگی پھلدار ہو جاتی ہے. دیکھو کیسی کاشت ہوتی ہے اس میں. غلطیوں کے نام کا خط ہے، لیکن روح کا پھل ایک ہے جسم کا پھل، تو شرمناک ہے. جسم کے کام تو ظاہر ہے، حرام کاری وغیرہ ساری، لیکن لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری اور حلم. پھر بھی انسان حلیم، پرہیزگار. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. ارے شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان میں یہ بات پیدا ہو، اور یہاں وہ مددگار وہی تقاضے پورے کر رہا ہے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ہے. اور اس کے لیے جو ہارا ہوا ہے، یہ ہارے ہوئے کے گلے میں ہار ہے اس کی محبت کا. یہ اس کی قدرت ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی، مسیح کی پہچان، اس کی قدرت سے زندگی تبدیل ہونے لگتی، تقدیس ہوتی رہتی، پاک ہوتی رہتی ہے. پھر اسی کے وسیلے سے ہماری سیرت تبدیل ہوتی رہتی، کردار بدلتا رہتا ہے. اور پھر دیکھو اسی کی وسیلے سے عجیب بات ہوتی ہے کہ جب انسان یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے زندگی بسر کرتا ہے، اس کے مخالف ہو جائیں گے، اپنے لوگ مخالف ہو جائیں گے. ارے کیا برا کر دیا اس نے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، شراب پینی چھوڑ دی، گندے خیالات، گندی چیزیں چھوڑ دی. نہیں، یہ بس بھائی کی ناراضگی.
ان کے لیے کیا لکھا دیکھو پطرس کے خط میں، آئے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تم پر ملامت کی جاتی ہے تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ یہ خدا کا وہ پاک روح ہے کہ جب کوئی مشکلات میں سے دکھوں میں سے گزر ہوتا وہ ان پر سایہ کرتا ہے۔ ان کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ وہ اکیلے ہیں، انہیں ہر وقت خدا ان کی قربت نصیب ہوتی رہتی ہے، محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے وہ گفٹ، یہ ہے وہ ہار آپ کے گلے کے لیے، جھکا دو سر اس کے سامنے۔ ہاں آمین۔ خداوند کے پیارو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے، عجیب ہے اس کی محبت۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہارے ہوئے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہار ہے۔ ارے جیتنے والوں کو تو ملتے ہیں ہار، لیکن وہ جو ہار گیا ہے چلا آئے خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو ایک انعام دیتا ہے، وہ ہے پاک روح۔ اس کی وجہ سے انسان کو پہچان، ایماندار کو پہچان ہوتی کہ مسیح ہے کون۔ اس کے وسیلے سے جہاں اسے معرفت حاصل ہوتے، پاک روح کی قدرت، اس کی طاقت آ کے اس آدمی کو بدلنا شروع کر دیتی۔ پھر اس آدمی کی سیرت بدل جاتی، اس کا کریکٹر، اس کا چال چلن، اس کی صورت بدل جاتی۔ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ باتیں جو یسوع مسیح میں ہیں، وہ اس کی زندگی میں نظر آنے لگتی۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ زندگی جب تبدیل ہو تو بجائے خوش ہونے کے لوگ مخالفت کرتے۔ ان کے لیے یہ بتایا کہ ایسے حالات میں یہ مددگار ان پر سایہ کرتا ہے، انہیں قربت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، یہی مددگار اتنی طاقت اور خوشی بخشتا ہے کہ انسان رہ نہیں سکتا، چپ نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کی شہادت، وہ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تمام دنیا میں، یروشلم، یہودیہ، سمریہ، دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، شہادت دو گے۔ یہ اسی نام کا نتیجہ ہے۔ آپ کو سناتا ہوں ایک شخص کی بات، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خدا ان کی شکر گزاری کر رہا تھا۔ کچھ چند اشعار ہیں، میں سناؤں اس کے۔ تیرے در سے کوئی کدھر جائے، خدا یسوع مسیح کے در سے اگر کوئی میرے پاس آئے، تیرے در سے کوئی کدھر جائے، شب دیجور ہے جدھر جائے۔ شب دیجور اندھیری رات، چھوڑ کے جاؤ، سب جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے کہا ہے کہ میرے پاس چلو، میں دنیا کا نور ہوں، میں تمہیں زندگی کا نور بخش دوں گا۔ تیرے در سے کوئی کدھر جائے، شب دیجور ہے جدھر جائے، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ ارے جس کا کوئی نہیں ادھر آئے، آ جاؤ یسوع مسیح کے پاس۔ کہتا جس کا کوئی نہیں کدھر جائے، بتاؤ کہاں جاؤں میں تو ہارا ہوا ہوں۔ میری تردامنی و بدحال، تردامنی کہتے ہیں گناہ گاری کو، میں گناہ گار ہوں، برا حال ہے میرا۔ میری تردامنی و بدحالی، مجھ سا بدکار کس کے در جائے۔ مرض عیسیٰ کا تو مسیحا ہے، جو چلا آئے وہ شفا پائے۔ نور ہی نور بکھر جاتا ہے، تیری نظر کرم جدھر جائے۔ ارے اپنا سر اس کے سامنے کر کے تو دیکھو، ہار ڈال دے گا، مددگار بخش دے گا۔ ہے کوئی جو تیار ہے، منع نہ کرو، کہہ دو اے خدا میں تیار ہوں، ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ میں اسی کا محتاج ہوں۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، تیرا شکر ہو، آمین۔